بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری وراثت کی 11ویں کلاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے اس سے پہلے تک کی جو کلاسز ہوئیں اس میں ہم نے وراثت کی جو بنیادی ضروری چیزیں تھیں، قواعد تھے، وہ ہم نے سیکھ لیے، جس میں ترتیب تھی کہ کن ورثاء کو پہلے دینا ہے اور اس کے بعد کس کو دینا ہے، اس کے بعد کس کو دینا ہے۔ یعنی وہ ترتیب یوں تھی: ذوی الفروض، عصبات، رد، ذوی الارحام، مولا الموالات، مقر لہو، موسیٰ لہو اور بیت المال۔ پھر ان میں ذوی الفروض کے بارے میں بتایا کہ وہ 12 افراد ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، اور ذوی الفروض کی تعریف بتائی تھی کہ جن کے حصے قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہوں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں، یعنی فکس حصے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور عصبہ جو ہے وہ میت کی طرف سے قریب ترین مرد رشتہ دار کو کہتے ہیں، اور یہ 4 صفات کی بنیاد پر بنتا ہے کہ وہ جزء میت ہوتا ہے، یعنی میت کے آبا میں سے ہوتا ہے خود، تو اس کی اصل جو ہے وہ عصبہ بنتی ہے۔ اسی طرح فرع میت جو ہے، یعنی میت کی اولاد جو ہے مذکر، وہ عصبہ بنتی ہے۔ تو جزء میت ہونا، فرع میت ہونا، اور پھر آگے جو ہے اس میں اخوت اور عمومت آ جاتا ہے کہ باپ کا جز ہونا، یعنی میت کا بھائی، اور دادا کا جز ہونا، یعنی چچا وغیرہ۔ تو یہ جس میں بنوت بیٹا ہونا، ابوت باپ ہونا، اخوت بھائی ہونا اور عمومت چچا ہونا پایا جائے گا، وہ اسی ترتیب سے عصبہ بن سکتے ہیں۔ اور عصبہ کے یہ تعریف کے بارے میں یہ تو افراد بتا دی کہ کون بنتے ہیں، کس صفات کے حامل عصبہ بنتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں، اور یہ کیا ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ان کا حصہ یہ ہے کہ اگر ذوی الفروض موجود ہوں گے تو ان کو دینے کے بعد بقیہ سب کچھ ان کا ہوگا، اور اگر ذوی الفروض نہیں ہیں تو یہ کل مال کے حقدار ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے ہر ایک کے حصے جو 12 افراد ہیں ذوی الفروض میں سے، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، یہ 4 مرد ہیں، بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی، اللاتیٰ، اخیافی بہن، جدہ صحیحہ یعنی نانی دادی اور ماں، یہ 8 عورتیں۔ ان تمام کے احوال کو ذکر کر دیا کہ کس حالت میں کس کو کیا حصہ ملتا ہے۔ تو اس میں باپ کی 3 حالتیں بتائی تھیں، جد صحیح جو ہے اس کی 4 حالتیں بتائی تھیں، وہ باپ کی وجہ سے محجوب ہو جاتا ہے، اس میں 0 بھی آ جاتا ہے، باپ کبھی محجوب نہیں ہوتا۔ باقی 3 حالتیں اس کی باپ والی تھیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے اخیافی بھائی، اس کی بھی 3 حالتیں تھیں، اس کو کبھی ملتا ہے، نہیں ملتا تو محجوب بھی ہوتا ہے اس کی حالت میں۔ اور پھر ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہوگا تو سدس ملتا ہے، اور زائد ہو تو ثلث یعنی 33% تک اس کو مل جاتا ہے۔ شوہر ہے، شوہر کی 2 حالتیں تھیں، نصف یا ربع اس کو ملتا ہے۔ پھر بیوی پر آ جائیں، 4 مرد مکمل ہو گئے، پھر بیوی کی 2 حالتیں ہیں، جس طرح شوہر کی 2 ہیں اسی طرح بیوی کی بھی 2 ہیں، اولاد کے ہونے نہ ہونے سے ان کو فرق پڑتا ہے، تو ربع یعنی 25% یا ثمن اس کا حصہ ہوتا ہے۔ پھر حقیقی بیٹی کے 3 حصے ہوتے ہیں، یعنی 3 احوال ہوتے ہیں، یہ عصبہ بھی بنتی ہے بیٹے کے ساتھ مل کر، اور باقی جو ہے نصف یا ثلثان لیتی ہے۔ اسی طرح پوتی جو ہے وہ بھی بیٹیوں کی طرح ہے، تو 3 حصے تو اس کے بیٹیوں والے ہی ہیں، اور مزید اور 3 حصے اس کے ہوتے ہیں، جس میں سے یہ ایک میں محجوب ہو جاتی ہے، ایک میں اپنے بھائی کی وجہ سے یعنی پوتے کی وجہ سے عصبہ بن جاتی ہے، اور ایک میں یہ سدس لیتی ہے۔ تو اس میں ایک بار محجوب ہوتی ہے، نصف ہے، ثلثان ہے، سدس ہے، اور عصبہ بھی بنتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر بیٹیوں کے بعد حقیقی بہن آ گئی، اس کی 5 حالتیں بیان کی، پھر اللاتی بہن آ گئی، اس کی 7 حالتیں بیان کی، پھر جدہ صحیحہ یعنی نانی دادی، اس کی 2 حالتیں بیان کی، یا تو محجوب ہو جائے گی یا زیادہ سے زیادہ 16.66% ملے گا، اور پھر ماں کی 3 حالتیں بیان کی۔ تو یہ سب احوال بیان بھی کر دیے، وضاحت بھی ہو گئی، اور اس وقت ان کے مسائل کو سمجھانے کے سلسلے میں جو ضروری مثالیں تھیں وہ سپورٹ کے لیے وہ مثالیں بھی وہاں پر سمجھائی گئی ہیں۔ تو اس مشق کو کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہوگا، تب ہی ہم یہ مشق حل کر سکیں گے۔ اب اس میں جب ہم مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے ایک عدد کو بنیاد بنانا ہوتا ہے، اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے 3 قاعدے ذکر کیے تھے۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ بھئی اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک ہی فرض حصہ ہو، فرض حصے بتائے تھے 6 اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، نصف اور
ربو اور سمن، سلسان، سلس اور سدس، یہ 6 حصے اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ تو اگر مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہو تو اسی کے ہم نام عدد کو بنیاد بنا کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مثالیں میں نے لکھی ہیں اس میں ایک ہی فرض حصہ آئے گا، تو جب مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہو، یہ اس کی 6 مثالیں میں نے لکھ دی ہیں، تو 6 کے 6 حصے اس میں انشاءاللہ آ جائیں گے اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس کو حل کرنا ہے۔ لہذا پہلی مثال کو ہم لیتے ہیں، اس میں زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور دادا ہے، اور کوئی زید کا وارث موجود نہیں ہے، نہ والدین ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دادا موجود ہے اور بیوی موجود ہے۔ تو جب بیوی کو حصہ دینا ہے تو ہم اولاد کو دیکھتے ہیں۔ اولاد میت کی ہوتی ہے تو بیوی کا حصہ کم ہو جاتا ہے، یعنی سمن ہو جاتا ہے، 8واں حصہ 12.5%، اور اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو بیوی کو 25% حصہ ملتا ہے، ربع۔ تو یہاں پر اولاد نہیں ہے ساتھ، لہٰذا اس کو ربع ملے گا۔ اور دادا جو ہے وہ عصبہ بن جائے گا کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ عصبہ کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یوں بھی دیکھیں تو آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ 25% بیوی کو مل جائے گا اور باقی 75% دادا کو ملے گا۔ اب بعض اوقات لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اچھا دادا کو اتنا سارا ملے گا، بیوی کوئی اولاد نہیں، بیوی کیا کرے گی، گھر بیچے کیا کرے، یہ سب کرنا پڑے گا۔ جو چیز ہے سو ہے۔ اگر آپ کو دینا تھا، آپ کو صورتحال معلوم تھی، آپ آگاہ تھے، تو شوہر کو چاہیے تھا کہ بیوی کے لیے کچھ زیادہ انتظام کر دیتا زندگی میں، لیکن نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ شریعت کی انتقال کے بعد کنٹرول شریعت کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر شریعت کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی۔ اب آزار کا اعتبار نہیں ہوگا کہ میری تو یہ مجبوری ہے، یہ مشکلات ہیں، کیسے ہوگا۔ آپ کو اسی کے مطابق جو ہے یو ہیو ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا رولز۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک ہی فرض حصہ ہے، لہٰذا بنیاد اسی فرض حصے کے ہم نام عدد کو بنائیں گے۔ تو ربع ہے، ہمارے پاس فرض حصے ہیں نصف، ربع اور سمن۔ نصف کا ہم نام عدد 2 ہوتا ہے، ربع کا 4 اور سمن کا 8 ہوتا ہے۔ دوسری نوع میں سے جو حصے ہیں وہ 3 ثلثان، دوسرا ہے حصہ ثلث، اور آخری ہے سدس۔ سدس کا ہم نام عدد 6 ہوتا ہے اور ثلثان اور ثلث کا 3 ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ربع آ رہا ہے، ربع جب ایک ہی فرض حصہ ہو تو اسی کے ہم نام عدد کو بنیاد بناتے ہیں، لہٰذا تخریج مسئلہ جو ہے 4 سے ہوگی۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تخریج مسئلہ 4 سے ہوگی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کے 4 ٹکڑے ہوں گے، جائیداد کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس 4 میں سے بیوی کو کتنا دینا ہے؟ تو بیوی کو چوتھائی دینا ہے، 1/4۔ تو یہ کیسے نکلے گا؟ 4 میں سے 4 کا ہم نام عدد 4 ہے، 4 کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ بالکل واضح بات ہے کہ 4 میں سے 1 چوتھائی ہوا۔ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرو، 1 دے دو تو آپ نے کتنا دے دیا؟ 25% دے دیا، چوتھائی حصہ اس کو دے دیا، 1/4 اس کو دے دیا، اور باقی عصبہ کے طور پر دادا کو مل جائے گا۔ تو 4 میں سے 1 گیا، باقی 3 بچ گیا، تو 3 حصے دادا کو دے دیے۔ تو یہاں پر ہم نے تخریج 4 سے کیوں کی؟ اس لیے کہ مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہے ربع، اور اس کا ہم نام عدد 4 ہے، لہٰذا اسی کو بنیاد بنایا۔ 4 میں سے 1 حصہ بیوی کو اور باقی 3 حصے دادا کو بطور عصبہ دے دیے۔ اب اگر رقم تقسیم کرنی ہو تو کس طرح سے کریں گے؟ ایک تو سیدھا سیدھا آپ نے پرسنٹیج نکال لی ہے تو پرسنٹیج سے کر لو جی، اس کا پرسنٹیج نکال لو، 1,00,000 کا 25,000 روپے نکلے گا، اور دادا کے لیے 75,000 روپے نکلے گا، 75%، یہ فیصد کے حساب سے ہو گیا۔ اور اس طرح نہیں کرنا ہے، 4 ٹکڑے کر کے کرنا ہے تو 1,00,000 روپے کل طریقہ ہے۔ اس کو تقسیم کریں گے 4 سے تو ایک حصہ 25,000 آئے گا، یہ ہے ایک حصہ۔ اب بیوی کو کتنی بار ملے گا یہ ایک حصہ؟ 1 بار، تو 1 سے ضرب دیں گے تو 25,000 آ گیا بیوی کا حصہ، اور اسی 25,000 کو دادا کے 3 سے ضرب دیں گے تو 75,000 آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں 1,00,000 روپے کی تقسیم ہو گئی۔ تو اب چاہے پرسنٹیج کے حساب سے نکال لیں یا اس مخرج کو بنیاد بنا کر جائیداد کو تقسیم کر لیں، یہ بالکل بآسانی ہو جائے گا۔ تو ہم نے 4 کو بنیاد کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ایک ہی فرض حصہ تھا، اور اسی ربع اور اسی کے ہم نام عدد کو بنیاد بنا کر ہم نے مسئلہ حل کر لیا۔ دوسری مثال میں ورثہ میں ایک عورت کا انتقال ہوا، ورثہ میں شوہر ہے اور اس عورت کا بھائی ہے، اور کوئی بھی وارث نہیں ہے اس کا، یہ دونوں ہی ہیں۔ تو اب شوہر کو حصہ دینا ہوتا ہے تو شوہر کو یا تو نصف ملے گا یا ربع ملے گا، اور شوہر کی حال پر
اولاد اثر کرتی ہے. یہاں میت کی اولاد ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو زیادہ سے زیادہ نصف حصہ مل جائے گا، 50%. بھائی جو ہے وہ 4 مردوں میں سے نہیں ہے جو ذوی الفروض میں سے ہیں. باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی، شوہر، ان میں نہیں ہے. یہ حقیقی بھائی ہے، اخیافی نہیں ہے. لہٰذا اب وہ 4 خوبیاں دیکھیں گے. بنوت بیٹا ہونا اس میں نہیں ہے، ابوت باپ ہونا اس میں نہیں ہے، اخوت بھائی ہونا یہ خوبی اس میں ہے. لہٰذا یہ عصبہ بنفسی ہی بنے گا. اور عصبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جائے، بچے ہوئے مال کا حقدار عصبہ کہلاتا ہے. لہٰذا بچا ہوا مال جو بھی ہے 50% وہ اس کو مل جائے گا. یہ پرسنٹیج کے حساب سے ہم نے دیکھ لیا. اب ہم ضابطے کی کارروائی کر کے دیکھتے ہیں کہ مسئلے میں صرف ایک فرض حصہ نصف ہے، اور نصف کا ہم جب ایسے ہو تو اسی فرض حصے کے ہم نام عدد کو بنیاد بناتے ہیں. تو نصف کا ہم نام عدد 2 ہے، لہٰذا تخریج جو ہے وہ 2 سے ہوگی. جب ہم نے یہاں 2 لکھا تو اس کا مطلب ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے. اس 2 میں سے اس کو کتنا دینا ہے جی؟ نصف کا ہم نام عدد 2 ہے، 2 کو 2 سے تقسیم کریں گے، 1 آئے گا. تو 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے یا نہیں؟ اور باقی 1 بچ گیا، وہ اس کو دے دیا. تو یہ تقسیم ہو گیا. اب اگر فرض کر لیں 7,50,000 روپے کل طریقہ ہو، 2 حصوں میں تقسیم کریں گے اس کو تو کتنا آئے گا؟ 3,25,000 روپے. یہ ہے ایک حصہ، اور دونوں کا شیئر کیا ہے؟ 1-1. تو 1 سے ضرب دو گے تو 3,25,000. آدھا آدھا دونوں کو مل گیا. 7.5 لاکھ کا آدھا 3,25,000 شوہر کو اور 3,25,000. اور اگر آپ 7.5 لاکھ کا 50% نکالو گے تب بھی نتیجہ وہی نکلنا ہے. تو چاہے اس 2 کو بنیاد بنا کے تقسیم کر لیں یا پرسنٹیج کو بنا کے تقسیم کر لیں. یہ حل تو جو حل کر رہا ہوتا ہے مسئلہ وہ اپنے پاس حل کر لیتا ہے کاپی میں، لیکن جب وہ فتویٰ لکھتا ہے تو فتویٰ لکھتے وقت یہ ساری کیلکولیشن تو اس کو نہیں شو کرنی ہوتی ہے، ظاہر کرنی ہوتی ہے. بس وہ یہ کہتا ہے کہ جائیداد طریقہ کل 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، جس میں سے شوہر کو 1 حصہ یعنی 50% اور بھائی کو 1 حصہ یعنی 50% دے دیا جائے گا. پھر اس کی دلیل دے دیتے ہیں کہ شوہر کو 1 نصف کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھائی کو عصبہ کیوں بنایا، پھر وہ حدیث سے دلیل دے دیتے ہیں، اور نیچے الجواب صحیح ہو جاتا ہے اور وہ فتویٰ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ کیلکولیشن جو حل کر رہا ہے اس کے اپنے لیے ہے، اور فتوے میں جو ہے آپ صرف یہ لکھیں گے کہ طریقہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، جس میں سے 1 شوہر کو اور 1 بھائی کو دیا جائے گا. اگر کسی نے رقم بھی بتائی ہوگی تو آپ رقم کا بھی حساب کر کے بتا دیں گے. عموماً رقم نہیں بتائی جاتی ہے، تو آپ بس یہ یہاں تک حل کر کے دے دیں گے کہ بھئی اتنا اتنا حصہ ہے، اور پھر اس کی دلیل ذکر کر دیں گے. 2 مثالیں حل ہو گئیں. تیسری مثال میں 4 بیٹیاں ہیں اور چچا ہے. 4 بیٹیاں اور چچا. اب 4 بیٹیوں کو حصہ دینا ہے. اگر بیٹا ہوتا تو یہ عصبہ بنتی، پھر وہ 2 حصے لیتا، یہ 1 حصہ لیتی. اس طرح 2 اور 1 کے ریشو سے، نسبت سے، تناسب سے تقسیم ہوتی. یہاں پر بیٹا نہیں ہے تو اب ان کی تعداد پہ فیصلہ ہوتا ہے. 1 بیٹی ہو تو نصف ملتا، زائد ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا 66.66%. اور چچا جو ہے مرد ہے تو 4 ذوی الفروض میں پہلے چیک کر لیں، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر. ان میں اس کا نام ہی نہیں آیا تو یہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. اب وہ 4 خوبیاں، بنوت بیٹا ہونا اس میں نہیں ہے، ابوت باپ ہونا اس میں نہیں ہے، اخوت بھائی ہونا اس میں نہیں ہے، عموت چچا ہونا اس میں ہے. لہٰذا یہ عصبہ بنفسہ بنے گا، اپنی ذات میں پائی جانے والی خوبی کی وجہ سے عصبہ بنفسہ، بذات خود عصبہ بن رہا ہے، اس کو کوئی عصبہ بنا نہیں رہا. تو عصبہ کون ہوتا ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا حقدار عصبہ کہلاتا. تو 66% انہوں نے لے لیا تھا، باقی 33 یہاں دے دیا. اب ہم ضابطے کی کارروائی، یہ تو فیصد کے حساب سے حل ہو گیا. تو اگر آپ کو کبھی تیزی سے آپ سفر پر ہوں یا کوئی جلدی کسی کو جواب دینا ہو تو یو کین اڈاپٹ دس وے آف سولوشن. آپ اس طریقہ کار کو لے سکتے ہیں، تیزی سے مسئلہ اس کو حل کر کے بتا سکتے ہیں. اور عام طور پہ ضابطے کی کارروائی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہے، ثلثان، تو اسی فرض حصے کے ہم نام عدد کو بنیاد بنائیں گے. ثلثان کا ہم نام عدد 3 ہے، لہذا 3 سے تخریج ہوگی. تو جب ہم نے تخریج 3 سے ہوگی لکھا تو اس کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جائیداد کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اچھا جی، ان 3 میں سے ان کو کتنا دینا ہے؟ تو ثلثان کا ہم نام عدد 3 ہے، 3 کو 3 سے تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 1.
وہ ہو گیا سلس، کیونکہ دیکھیں 1 کے 3 اگر برابر برابر ٹکڑے کریں گے تو یہ آئے گا. اب اس میں سے ہر ٹکڑے کا نام سلس ہے، اور سلوسان میں 2 سلوس ہونے چاہیے، تو اس کو ڈبل کریں گے تو سلوسان بنے گا. یہ ہے سلوسان. تو 3 سے تقسیم کرنے کے نتیجے میں آپ کو یہ 1 جواب آیا، یہ سلس جواب آیا، اور آپ کو سلوسان چاہیے ڈبل، تثنیہ کا صیغہ چاہیے، لہذا ان کو جمع کر کے 2، یعنی 3 ٹکڑے جو آپ کر رہے ہیں جائیداد کے، اس میں سے 2 ان کو دے دیں گے، 2/3، اور وہی 66% بنتا ہے. اور باقی ذوی الفروض کو دے دیا، 3 میں سے 2 گیا، 1 بچ گیا، ذوی العصبہ کو دے دیا. یہ جائیداد کی تقسیم ہو گئی. اب اگر آپ کو کوئی رقم بھی بتاتا ہے کہ 6,90,000 روپے پڑے ہیں جی، کیسے تقسیم کریں گے جی، تقسیم کر کے بھی بتا دیں، تو یہ کل طریقہ ہو گیا. اس کو آپ نے تقسیم کر دیا مخرج 3 سے، تو اب ہے کیلکولیٹر، کر سکتے ہیں. اس کو پرسنٹیج کے حساب سے اگر ہم کریں 6,90,000 اتنی دیر میں 2,30,000 ایک حصہ بنے گا. یہ ہو گیا ایک حصہ. اب بیٹیوں کا کتنے حصے ہیں؟ 2، تو یہ 2,30,000 کو 2 سے ضرب دیں گے تو یہ 4,60,000 روپے بیٹیوں کا ہو جائے گا کل. پھر اس کو 4 سے تقسیم کر کے برابر بانٹ لیں گی، اور ایک حصہ جو ہے وہ چچا کا ہے، تو 2,30,000 کو 1 سے ضرب دیں گے تو ایک حصہ اس کو وہی 2,30,000 مل جائے گا. یہ ہو گیا 6,90,000. اور یہاں بیٹیوں کا حصہ نکالنا ہے تو 4,60,000 ان کو ملا ہے مجموعی طور پر، 4 بیٹیوں کو ملا کے they are 4، so divide 4,60,000 by 4 and the result is going to be 115,000. 1,15,000 ہر بیٹی کو حصہ مل جائے گا، اور پرسنٹیج کے حساب سے نکال لیں گے تب بھی نتیجہ وہی نکلے گا. تو جس کو جو آسان لگتا ہے وہ اس طریقے کو اختیار کر لے، کیونکہ جب آپ فتویٰ لکھیں گے تو اس میں یہ طریقہ کار نہیں لکھا ہوگا کہ آپ نے یوں حل کیا یا ایسے حل کیا ہے. اس میں صرف نتیجہ ہوگا کہ بھئی طریقہ جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، جس میں سے بیٹیوں کو 2 حصے دیے جائیں گے اور چچا کو 1 حصہ دیا جائے گا. ابھی تھوڑا سا اس میں مزید مسئلہ ضرور ہے کہ اس میں کسر واقع ہو رہی ہے. جو اس علم سے واقف ہیں وہ تھوڑا سا اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کسر واقع ہو رہی ہے اور کسر کو ختم کرنا چاہیے تھا. اعشاریہ میں جواب آ رہا ہے کیونکہ 4 حصے 2 بندوں کو دیں گے تو آدھا آدھا حصہ ملے گا، اور حصے میں اعشاریہ نہیں آنا چاہیے. تو اس کے لیے مزید حل کرنا پڑتا ہے اس اعشاریہ کو ختم کرنے کے لیے. اس کو تصحیح کہا جاتا ہے. تو وہ تصحیح کے قواعد جب ہم پڑھ لیں گے تو وہ ہو جائے گا. لیکن اس وقت صرف اتنا ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ ہم یہاں تک پہنچا دیں کہ بھئی یہ بیٹیاں اور چچا تھے، کیا کیا حصہ ملنا تھا وہ ہم نے طے کر لیا، اور کون سے عدد کو بنیاد بنانا ہے وہ ہم نے طے کر لیا، اور اس بنیادی عدد جو ہے اس میں سے کس کو کتنا دینا ہے وہ ہم نے طے کر لیا. اب اعشاریہ میں حصوں کا جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کو مزید حل کرنے کے لیے اگلے جب تصحیح کا جب ہم چیپٹر کریں گے تو یہ ساری بات بالکل انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. تو میں نے اس لیے اس کو ساتھ ملا لیا کہ جو طلبہ نئے ابھی سیکھ رہے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے تصحیح کیا ہوتی ہے، لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں اور چیکنگ پرپس کے لیے اس کو بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کی تشفی کے لیے میں نے یہ بات ذکر کر دی. چوتھی مثال جو ہے اس میں آپ دیکھیں ورثہ میں اخیافی بھائی ہے. اخیافی بھائی جو ماں شریک بھائی ہوتا ہے، ماں ایک اور باپ مختلف ہوتے ہیں، یہ اخیافی بھائی کہلاتے ہیں. اور دوسرا حقیقی بھائی ہے. تو ایک شخص کا یا ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی ہے اور ایک اخیافی بھائی ہے. تو اخیافی بھائی کا آپ کو بتایا تھا کہ یہ جب باپ دادا اور اولاد ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا. یہاں پر باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ملنا شروع ہوگا. اور ان کے پھر تعداد پہ فیصلہ ہوتا ہے. جب ایک ہوتا ہے تو اس کو سدس ملتا ہے، اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو ثلث ملتا ہے، یعنی 33%. تو اب یہاں دیکھیں سدس مل رہا ہے اس کو، یا سدس والی مثال ہم نے لے لی ہے تو ہم یہاں پر 2 کر دیتے ہیں تاکہ ثلث والی مثال ہمارے سامنے آ جائے. کیونکہ ہم تمام 6 کے 6 فرض حصے کو لے کر حل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہر نمبر سے ہم تخریج کر کے طالب علم کو واضح کر دیں، پھر وہ انشاءاللہ قابل ہو جائے گا. تو ایک سے زائد اخیافی بھائی ہیں تو ثلث دے دیا، یعنی اگر پرسنٹیج کے حساب سے آپ دیکھو گے تو 33.33% اس کو مل جائے گا. حقیقی بھائی کو دیکھیں تو 4 مرد ذوی الفروض میں
باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی، شوہر، اس کا نام نہیں آیا، اس کا مطلب ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ اب آپ چیک کر لیں، بنوت بیٹا ہونا نہیں ہے، ابوت باپ ہونا نہیں ہے، اخوت بھائی ہونا اس میں ہے، لہٰذا یہ عصبہ بھی نفس ہی بن گیا، یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے ہوئے مال کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر ذوی الفروض ہوں ہی نہ تو 100% کل مال کا حقدار عصبہ کہلاتا۔ تو یہاں یہ آپ نے جلدی سے کر لیا 33 اور یہ 66، لیکن ہم ضابطے کی کارروائی کریں تو ہم کیا صورتحال ہمارے سامنے کیا آئی؟ صورتحال یہ ہے کہ مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہے ثلث، جب ایسا ہو تو اسی کے ہم نام عدد کو بنیاد بناتے ہیں، ثلث کا ہم نام عدد 3 ہے، لہذا تخریج 3 سے ہوگی۔ جب ہم نے یہاں تخریج 3 سے ہوگی یہ کہا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کے 3 ٹکڑے ہوں گے۔ اب اس 3 حصوں میں سے اخیافی بھائی کو کتنا دینا ہے؟ تو اس کا جو حصہ ہے ثلث، اس کا نام عدد 3 ہے، 3 کو 3 سے تقسیم کریں گے 1 آئے گا، اور باقی 2 رہ گئے، 2 حصے اس کو مل جائیں گے۔ تو اب آپ جو ہے نا آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ اگر 3 لاکھ روپے ہوں تو ایک حصہ 1 لاکھ بنے گا، 1 لاکھ اس کے اور 2 لاکھ اس کو مل جائیں گے۔ پرسنٹیج کے حساب سے نکالیں گے، 3 لاکھ کا 33.33 1 لاکھ ہی بنے گا، 99,999 اس طرح بن جائے گا، اور 66,000 کا 66.66% نکالیں گے تو وہ 1,99,999 یعنی 2 لاکھ بن جائے گا۔ تو یوں تقسیم ہو جائے گی اس طرح سے۔ تو یہاں پر ہم نے 3 کو اس لیے بنیاد بنایا کہ ایک ہی فرض حصہ ثلث ہے، اور ثلث کا ہم نام عدد 3 ہوتا ہے، لہذا 3 کو بنیاد بنا کے 3 میں سے 1 حصہ اخیافی بھائی کو اور 2 حصے حقیقی بھائی کو دے دیے۔ اگلی مثال جو ہے سدس نہیں ثلث، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ اگر 1 ہوگا تو ان کو سدس ملتا ہے، اور 1 سے زائد ہو تو ثلث، اور ذوی الفروض میں سے ہیں تو اس کے حصے مقرر شدہ ہے نا، تو قرآن میں بیان کیا گیا وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، آیت پاک کا حصہ ہے۔ تو اب یہ 5ویں مثال دیکھیں، 5ویں مثال میں بیوی ہے، میت کی بیوی موجود ہے اور اس کا بیٹا موجود ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک بیوی ہے اور ایک ہی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، مؤنث اولاد بھی نہیں ہے۔ تو اب بیوی کو حصہ دینے کے لیے اولاد کو دیکھتے ہیں، اولاد موجود ہے لہٰذا اس کو کم سے کم حصہ ملے گا، سمن یعنی 12.5%، اور بیٹا جو ہے وہ 4 ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، باپ، جد شیع، اخیافی بھائی، شوہر۔ یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، تو 4 ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ پھر یہ عصبات میں سے ہے بنوت، اس میں بیٹا ہونا موجود ہے، ٹاپ پر ہے، سب سے پہلے عصبہ یہی بنتا ہے، اسی کو ولایت حاصل ہوتی ہے، عصبہ بنفسہ ہی۔ تو اب یہ 87.5% کا حقدار ہوگا بقیہ کا۔ یہ تو ہم نے جلدی سے کر لیا۔ اب ہم ضابطے کی کارروائی کرتے ہیں۔ صورتحال کیا ہے؟ مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہے تو اسی کے ہم نام عدد کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو سمن کا ہم نام عدد 8 ہے، لہٰذا ہم نے تخریج کی 8 سے، تخریج 8 سے۔ جب ہم 8 سے تخریج کر رہے ہیں تو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جائیداد کے 8 ٹکڑے ہوں گے، 8 سے تقسیم ہوگا، 8 حصوں میں بٹے گی، 8 کا سمن دینا 8واں حصہ، تو 8 میں سے کتنے حصے اس کو دیں، کس طرح نکالیں گے؟ 8 کا ہم سمن کا ہم نام عدد 8 ہے، 8 سے 8 کو تقسیم کریں گے 1، پھر بیٹا جو ہے اس کو بقیہ مل جائے گا 7 حصے۔ تو اگر 8 لاکھ روپے ہوں تو 1 لاکھ روپے بیوی کو مل جائیں گے اور 7 لاکھ روپے بیٹے کو مل جائیں گے۔ تو آپ 80,000 فرض کر لیں، یہ اور چھوٹا کر لیتے ہیں جلدی تقسیم کے لیے۔ 8,000 میت کے پاس تھے، 8 ٹکڑے ہوں گے اس کے، تو ایک حصہ کتنا آیا؟ یہ ٹوٹل طریقہ ہے 8,000 روپے، ایک حصہ 1,000 روپے۔ بیوی کو کتنی بار ایک حصہ دینا ہے؟ 1 بار، تو اس کو 1,000 روپے مل گئے، اور بیٹے کو 7 بار دینے، 7 حصے ہیں تو ایک حصے کو 7 سے ضرب دیا تو 7,000 روپے۔ ٹوٹل 8,000 روپے کی رقم تقسیم ہو گئی۔ فیصد سے بھی آپ نکال سکتے ہیں، 12.5% اس کا 8,000 کا 1,000 روپے ہی بنے گا۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی۔ کوئی پوچھے کہ بھئی 8 کو کیوں بنیاد بنایا، تو آپ کہیں گے ایک ہی فرض حصہ تھا، سمن، اور جب ایسا ہو تو اسی فرض حصے کے ہم نام عدد کو بنیاد بناتے ہیں۔ سمن کا ہم نام عدد 8 تھا، لہذا ہم نے 8 سے تخریج کی ہے۔ آخری مثال چھٹی، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی دادی موجود ہے اور پوتا موجود ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا وارث، نہ والدین ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔
بالواسطہ اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا موجود ہے تو ظاہر ہے پوتا بیٹے کی اولاد ہے، لیکن وہ پوتا بیٹا بھی انتقال کر گیا، اب یہی ہیں جو ہیں. تو اب دادی کو حصہ دینا ہے جدہ صحیحہ. تو دادی کو کون معجوب کرتا ہے؟ باپ ہوتا تو زیرو پہ لے آتا، ماں ہوتی تو زیرو پہ لے آتی، قریب والی دادی ہوتی تو زیرو پہ لے آتی. تو یہ تو شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے، پر دادی سے دادی قریب ہے، اس سے تو کوئی اور قریب ہے ہی نہیں. تو یہ تینوں وجوہات جو زیرو پر لانے کی تھی نہیں ہیں، لہٰذا اس کو ملے گا. اور ان کا زیادہ سے زیادہ ایک حصہ ہوتا ہے سدس 16.66%. یہ ہو گیا. اس کے بعد اب پوتا جو ہے اس میں بنوت پائی جا رہی ہے، وہ 4 ذوی الفروض مردوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اسبہ بنفسہ ہی بنے گا. جب یہ اسبہ بنفسہ ہی بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بقیہ سارا مال اس کو ہی دے دیا جائے گا. تو یہ بن جائے گا تقریباً 83.33 بننا چاہیے شاید، یا 83 بنے گا. یہ تو آپ نے جلدی سے کر لیا، لیکن ضابطے کی کارروائی کریں تو صورت کیا ہے؟ مسئلے میں ایک ہی فرض حصہ ہے. جی وہ کون سا ہے؟ تو ایسا ہو تو کیا کریں؟ اسی فرض حصے کے ہم نامدد کو بنیاد بنائیں. سدس کا ہم نامدد 6 ہے، لہذا تخریج ہم 6 سے کریں گے. جب ہم کہہ رہے ہیں 6 سے تخریج ہوگی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد 6 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی. اچھا جی 6 میں سے دادی کو کتنا دینا ہے؟ تو 6 اس کا حصہ سدس ہے، سدس کا ہم نامدد 6 ہے، 6 سے 6 کو تقسیم کریں گے 1 آئے گا. تو یہ 6 جائیداد کے ٹکڑوں میں سے دادی کو 1 مل جائے گا اور باقی پوتا جو ہے اسبہ کے طور پر لے لے گا. اگر 60,000 روپے میں راؤنڈ فگر اس لیے لے رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں کیلکولیٹر بھی استعمال نہ کرنا پڑے. تقسیم 6,000 روپے کا ایک حصہ ہوا، 10,000 کا ایک حصہ ہوا. دادی کو ایک بار دینے، دادی کا ایک حصہ ہے تو ایک حصے کو 1 سے ضرب دیا دادی کے سہام سے، تو 10,000 اس کی رقم آ گئی. اور پوتے کے 5 حصے ہیں، 10,000 کو 5 سے ضرب دیا تو 50,000 ہو گئے. یہ 60,000 کی رقم تقسیم ہو گئی. باقی فیصد آ گیا. اگر دکان ہے، کاروبار ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، تو ہر چیز میں دادی 16.66% کی پارٹنر ہے اور پوتا 83.33. اب گاڑی ابھی نہیں بیچ رہے، بعد میں بیچیں گے، تو اس کے استعمال کے لیے دادی سے اس کو اجازت لینی ہوگی، یا پھر دادی کے حصے کا جو پیمنٹ ہے وہ اس کو کر دے اور گاڑی اپنی طرف کر لے پوتا، تبھی وہ چلائے گا، ورنہ استعمال کیسے کرے گا؟ دوسرے کے مال میں تصرف کیسے کرے گا؟ تو وہ دادی سے پوچھے گا. اسی طرح کاروبار میں بھی جائے گا تو وہاں جو چیزیں پڑی ہیں تو وہ کیسے استعمال کرے گا؟ دادی سے پوچھے بغیر، کیونکہ وہ بھی 16% کی پارٹنر ہے. تو جب مشترکہ ہو تو پھر آپ کو تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہوتا ہے، پوچھنا ہوگا، اجازت لینی ہوگی. تو بہرحال اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ان کو دیتا جائے حصہ اور وہ اپنی طرف کر لے، تاکہ اس کو ہر چیز میں پوچھنا نہ پڑے. ہاں گھر میں رہ رہا ہے، دادی اپنے دوسرے گھر میں رہتی ہے، یہ ابا کے گھر میں رہتا ہے، والد صاحب کے، اور دونوں اس میں ظاہر مال وراثت تھا گھر، اب یہ رہ رہا ہے تو دادی اس سے کرایہ طے کر سکتی ہے کہ بھائی اس مکان کا کرایہ 3 لاکھ روپے بنتا ہے، تو 3 لاکھ کا 16.66% مجھے کرایہ شرافت سے بھجوا دینا. تو اب وہ مطالبہ کر رہی ہے، اور اب اگر یہ منع کرے گا تو غاصب ہوگا، اور غاصب ہوگا تو تاوان دینا پڑے گا، لہذا کرایہ لازم ہو جائے گا. اور دوسری صورت کرایے کے لزوم کی یہ ہے کہ وہ ایک معاہدہ کر لیں کہ بھائی اس کا کرایہ تم مجھے دینا ہو، کہ ٹھیک ہے دادی 50,000 روپے دے دوں گا، دادی کہ اوکے، بھلے مارکیٹ ریٹ سے کم طے کر لیا تو دے گا. یا وہ رہتا رہا اور دادی کچھ بھی نہیں بولی تو پھر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. تو کرایہ عقد 2 صورتوں میں لازم ہوگا. کرایہ ایک تو عقد کرنے کی صورت میں کہ ہم نے کرایہ کا ایگریمنٹ کر لیا تو پھر لازم ہو گیا اس ایگریمنٹ کی وجہ سے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دادی نے مطالبہ کیا بھائی میرے گھر میں بھی تو رہ رہے ہو، اس میں بھی تو میرا حصہ ہے، میرے بیٹے کا، میرے دادی ہے، پوتے کا گھر تھا، تو تم اس گھر میں رہ رہے ہو تو مجھے کرایہ دو. ابھی معاہدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ مانگ رہی ہے. اب یہ انکار کرے گا تو غاصب ہے، اور غصب کرنے کی صورت میں تاوان لازم ہوتا ہے، پھر اس کو دینا ہوگا کرایہ. لیکن ان دونوں صورتوں میں کچھ بھی نہیں ہے، 10 سال تک رہتا رہا، کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب اگر دادی مطالبہ کرے گی تو وہ اس کو ادا کرنا کا پابند نہیں ہے. اب سے شروع ہوگا مسئلہ کہ اب دادی نے مانگ لیا ہے، اب منع کرے گا تو غاصب ہو کر دینا پڑے گا، یا پھر کوئی ایگریمنٹ کر لے کہ دادی کتنے چاہیے. یا پھر دادی کا جو شیئر گھر میں ہے، بہترین صورت یہ کہ 16.66%، 1 کروڑ کا گھر ہے، 16,66,666 روپے دادی کو دے دیے اور اس کا حصہ اپنی طرف
کر لیا. اور دادی نہیں مانتی, بولتی ہے تم لے لو 83,000 3% مجھ سے اور گھر میرے حوالے کرو, تو پھر جھگڑا پڑ جائے گا. پھر آپ کو کسی تیسرے کو بیچ کر پیسے بانٹنے پڑیں گے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں بھی نہ چھوڑوں میں بھی نہ چھوڑوں. تو بہرحال یہ باہم انڈرسٹینڈنگ سے کرنا پڑے گا. اس میں مسائل ہیں کیونکہ یہ جبری طور پر اس میں یہ پارٹنر بن جاتے ہیں شریعت کی جانب سے, لہٰذا اس کا خیال رکھنا ہوگا. تو بس یہ پھر جتنا بھی کاروبار پھیلا ہوا رجسٹر میں لکھ لیں کہ یہ ہر چیز میں اتنے % کی شیئر ہولڈر ہے, کاروبار میں نفع ہوا سال کے آخر میں ہر ایک کے کیپٹل میں اس شیئر کے حساب سے ٹرانسفر کر دیں, یا اس کو کیش بھیج دیں کہ بھئی اس سال اتنا پروفٹ ہوا اور آپ کا یہ شیئر بنتا تھا آپ لے لو, یا ابتداءً ہی آپ ساری پارٹنرشپ ختم کر کے ان کے پیسے دے دو اور اپنی طرف کر لو. تو کبھی ایسے پیسے ہوتے ہیں تو کر لیتا ہے بندہ, کبھی نہیں ہوتی ہے رقم تو پھر آپ کو ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی. اب یہ چچا وغیرہ جہاں اسبہ بنتے ہیں وہاں تو بڑا جھگڑا شروع ہوتا ہے. میرے پاس تو بڑے مسائل آتے ہیں, یار یہ چچا کیسے بن رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, ہمارے پیسے ہیں, تمہارے پیسے تھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنا دیا ہے وارث وہ وارث ہے, اور قرابت کی بنیاد پر وراثت تک یہ طریقہ تقسیم ہوتا ہے, لہٰذا قرابت تو وہاں موجود ہے.